صدائے دیتا ہے مقتل میں لاشِ شبیر، حسین ہو گیا مجبور، اے میری ہمشیر، کفن جو ہوتا میسر تمہیں ردا دیتا، کہاں سے لائے برادر ردا بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، کفن نہیں ہے میسر یہ خاک ہے نا بہن، تو رن کی خاک سے بالوں کو ڈھانپ لینا بہن، بنے گی خاک یہ چادر میرے بدن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، کہاں سے لائے برادر ردا بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن، اسیر ظلم و جفا ہو گئے ہیں ہم دونوں، وطن سے آ کے جدا ہو گئے ہیں ہم دونوں، تو اپنے بھائی کو ترسی ہے میں بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، کہاں سے لائے برادر ردا بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندگی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ میرے، ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، اصغر کی مجھے
پیاس جو یاد آتی ہے اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہے نظر میں یہ بات خیالوں سے کہاں جاتی ہے یہ بات خیالوں سے کہاں جاتی ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے یاد آتے ہیں جب شمر ستم گر کے مظالم یہ ننھی سی دختر تیری گھبراتی ہے یہ ننھی سی دختر تیری گھبراتی ہے صدا رنگ سے دیتی تھی ایک لاش بے سر ادھر آ سکینہ سکینہ یہ داغ یتیمی ہے تیرا مقدر ادھر آ سکینہ سکینہ صدا رنگ دیتی تھی ایک لاش بے سر ادھر آ کلے جیسے اپنے لگا لوں ادھر آ مسینے پہ تجھ کو سلا لو ادھر آ میری جاں میں قربان تجھ پر ادھر آ میری جاں میں قربان تجھ پر ادھر آ یہ سنسان صحرا یہ ویران جنگل غضب کا اندھیرا یہ خاموش مقتل نہ گھبرا چلیا سنبھل کر نہ گھبرا چلیا
سنبھل کر ادھر رلائے گی تجھ کو بہت یاد میری، سنے گا نہ کوئی بھی پر یاد تیری، ستائے گا راستے میں سمر ستم گر، ستائے گا راستے میں سمر ستم گر، ادھر آئے اب انداز بدلے گا سونے کا تیرے، سلائے گیا آغوش میں تجھ کو یہ مادر، یہاں میرے سینے پہ سوئے گا صغر، یہاں میرے سینے پہ سوئے گا صغر، ادھر آ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ جلتی ہوئی زمین پہ اکبر تڑپتے ہیں، زخمی ہیں جس میں خاک پہ مضطر تڑپتے ہیں، جاری لہو ہے خون میں بھر کر تڑپتے ہیں، تھامے کلیجہ بے کسو بے پر تڑپتے ہیں، جلاد ہائے سینے پہ یوں وار کر گیا، اکبر کے دل میں ظلم کا نیزہ اتر گیا، اکبر کے دل میں ظلم کا نیزہ سینے سے ہائے ہائے غضب بہتا ہے لہو زخموں سے، ہائے ہائے غضب بہتا ہے اور دل سے، ہائے ہائے غضب بہتا ہے سب تن سے، ہائے ہائے غضب بہتا ہے، تیروں پہ تیر تن پہ چلے خون میں بھر گئے، زخموں پہ زخم تن پہ لگے خون میں بھر گئے، زخموں پہ زخم تن پہ لگے خون میں بھر، دیکھا لہو نکلتا ہے اکبر ہے خون سینے سے، خون بہتا ہے اکبر ہے خون، یوسف دل میں نیزہ ہے اکبر ہے خون، مجروح ہے سب کلیجہ ہے اکبر ہے خون، سینے میں ہائے ظلم کا نیزہ گڑا ہوا، گودی کا پالا خاک پہ زخمی پڑا، گودی کا پالا خاک پہ
زخمی پھیلا کے ہاتھ بیٹے سے لپٹے شہر اکبر یہ بولے بابا تمہیں آخری سلام ہونٹوں پہ جان پیاس سے ہے شاہ نے کنا پانی پلا دو چین سے مر جائے تاشنا کا بولے امام ساقیے کوثر پلائیں گے کوثر کا جام ساقیے کوثر پلائیں گے کوثر کا جام ساقیے کوثر اکبر کے زخمی سینے سے بہنے لگا بے پر کے زخمی سینے سے بہنے لگا ناصر کے زخم سینے سے بہنے لگا دلبر کے زخم سینے سے بہنے لگا رخسار شہ نے رکھ دیا اکبر کے سینے پر امامہ خون سے تر ہوا اکبر کے سینے پر امامہ خون سے تر ہوا اکبر کے ہاتھوں سے دل کو تھام کے اکبر تڑا بھر کر لہو میں بے کسو بے پر تڑا یہ کہا کر کے جلتی زمین پر تڑا زخموں سے خوب بہ گیا مضطر تڑا سینے سے ہائے گھٹنے لگا دم غریب کا سینے میں ہائے رکنے لگا دم غریب سینے میں ہائے رکنے لگا دم پھر خاک پر گڑنے ہائے ایڑیاں بولے کہ بابا جان نکلتی ہے میری دیکھے نا میرے مرنے کا پردرد یہ سما جاتی بہت ہے سختی سے کڑی الجوا کی اب موت مجھ کو آتی ہے منہ پھیر لیجئے اب تن سے جان جاتی ہے منہ پھیر لیجئے اب تن سے جان جاتی ہے منہ پھیر لیجئے خدا خاتم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلامتی امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام
على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فصلت کی آیت ہے جہاں خداوند عالم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، صرف کہتے نہیں ہیں، ثم استقاموا، اس کے اوپر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی مشکلات آئے، جتنے بھی پریشانیاں آئیں، لوگ اذیت کرے، لوگ ستائے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، چاہے ان کا گھر و بار خاندان کیوں نہ برباد ہو جائے، چاہے ان کی عزت چھین لی جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں، ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. اگر کوئی اس صفت کا حامل ہے تو خداوند عالم فرما رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے بندوں پر، ایسے افراد پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کس لیے؟ تین چیزیں، تین خوشخبریاں انہیں دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا، ملائکہ آ کر کہتے ہیں تم گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے خوف نہیں ہے، تمہارے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ موت آئے گی، مر جاؤ گے تو تمہارے لیے موت ڈرنے کا سبب نہیں ہے. نہیں، مرنے کے بعد مجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا تو ملائکہ کہیں گے نہ برزخ کا تمہیں خوف ہے، نہ موت کا تمہیں خوف ہے، نہ قیامت کا تمہیں خوف ہے، بلکہ تم امان خدا میں ہو. دوسری ولا تحزنوا، ملائکہ کہتے ہیں رنجیدہ مت ہو، جو کچھ گزرا ہے تمہارے اوپر، یعنی تمہارا مال چھین لیا گیا، تمہاری دولت چھین لی گئی، تمہارا نام چھین لیا گیا، تمہاری عزت اچھالی گئی، تم غمزدہ مت ہو. تیسری جو انہیں خوشخبری دیں گے وہ یہ ہے کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، جنت کی مبارکبادی ہو تمہارے ان زحمتوں کا جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا. عزیزان گرامی، بڑا سخت مرحلہ ہے یہ، ہر کسی کے لیے نہیں ہے. جس طرح کوئی مثلاً ہمیں ایک جملہ کہہ دیتا ہے تو کل سے ہم مسجد میں نہیں دکھتے، یعنی کل ہمیں کوئی مجلس میں کوئی روک دیا تو ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم آنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا، میں کہیں بھی کر لوں گا، کچھ بھی کر لوں گا، یہی تھوڑی ہے. عزیزان گرامی، جب ہم نے کہا ہے تو اس پہ رہنا، اس پر ٹکنا، چاہے لوگ جیسے بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، بڑا سخت ہے انسان کے لیے. عزیزان گرامی، استقامت کی نمونہ عمل حضرت ابھی واقعہ گزرا ہے جناب ابراہیم کی ذات ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم نے استقامت کیا. آپ ان کی واقعے کو، ان کی زندگی کو کبھی مطالعہ کیجئے. جناب ابراہیم دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا، یتیم تھے. ابراہیم کہ ان کے چچا نے انہیں پالا ہے، اور چچا بھی ایسا کہ کوئی بہت بڑا مہربان نہیں تھا، بت پرست تھا. کس طرح ممکن ہے کہ ایک نبی کسی بت کے آگے جھکے؟ وہ مجبور کرتا تھا، انہیں زبردستی کرتا تھا، اور ان کا بتوں کا کاروبار بھی تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ بت کے آگے جھکنے کے لیے کہتا تھا اس کا کاروبار ہے ہمارا، اسے جاؤ بیچو، اس کی تبلیغ کرو بتوں کی خریدنے کی. یعنی آپ دیکھیے کس طرح کہ وہ زحمتوں، مشقتوں کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اب کس طرح بت کے آگے جھکیں گے؟ اب بت کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں کھینچ کر لے کے جاتے تھے، آؤ جس کو چاہے خدا کو آ کے تمہارے خرید لو. جو بے بس ہے، جو نہ کیا ہے کسی کی مدد کر پائے گا، نہ خود کی مدد کر پائے گا، مختلف چیزیں. پھر جوانی آئی، بڑھتے گئے،
پھر زحمتیں، مشقتیں، مصیبتیں کہ انہوں نے ایک بتکدے میں گئے، بہت بڑا بتکدہ تھا جس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، گئے سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو ایک ہتھوڑا لے کر گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ عید کا دن تھا ان کا، ان بت پرستوں کا۔ ایک بڑا بت تھا، سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھما کر یہ نکل کر آ گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ سارے بت توڑ دیے گئے ہیں، عبادت کے لیے آئے تو دیکھا سارے بت توڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کس نے کیا؟ کہا ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہتے، اس نے کیا۔ انہیں بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں، سوال کیا کیا تم نے یہ کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ تمہارے بڑے بت نے کیا ہے، تمہارے خدا نے کیا۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہے وہ کیسے کر سکتا ہے، نہ وہ ہل سکتا ہے نہ اپنی جگہ سے وہ حرکت کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم نے یہی سمجھایا یہ کیسا خدا تمہارا ہو سکتا ہے جو اپنی مدد نہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد محمد محمد۔ عزیزانی گرامی، پھر کیا ہوا؟ یہیں پر واقعہ ختم نہیں ہوا۔ پھر انہیں کہا بابل میں، یہ جو بہت بڑا شہر ہے جہاں کے بادشاہ نے لوگوں کو سے کہا جو بھی گھر میں آگ جلانے کا سامان ہے وہ لا کر میدان میں جمع کر دے۔ ہر ایک آدمی لکڑی لاتا گیا، جماتا گیا، کوئلہ لاتا گیا، جماتا گیا، اتنا کہتے ہیں 1000 میٹر اونچا کہ آگ ان کے لیے جلایا گیا۔ نمرود نے کیا ہے آگ کو جلایا، کہا ایک منجنیق بنائی اور اس میں انہیں پھینکا جا رہا ہے۔ اب سوچئے، ہم کہتے ہیں گڑ گڑانے لگتے، رونے لگتے، کہتے ہیں کہ خدایا تیرے ماننے کا یہ ہمیں صلہ مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا استقامت دیکھیے، ایمان میں مضبوطی دیکھیے، کہا میں اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، جل جانا میرے لیے گوارا ہے۔ جب انہیں پھینکا گیا وہ آگ میں گئے۔ پھر وہ پورا واقعہ آپ سنتے ہیں، جناب جبرائیل آئے، کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے میں آگ میں جل رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری حالت سے واقف ہے۔ پھر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، ان کے لیے کیا ہے گلزار بن گیا۔ پھر یہیں پر ان کا قصہ ختم نہیں ہے۔ استقامت دیکھیے، امتحان دیکھیے، بوڑھے ہوتے گئے، تبلیغ کرتے گئے، اولاد نہیں تھی، دعا کرتے گئے، بڑھاپے میں اولاد دی۔ پھر حضرت اسماعیل کا ذبح، کل کا جو واقعہ عید کہ پھر وہ قربانی۔ پھر عزیزان گرامی، جس طرح مثال دے رہا ہوں، بعض اوقات چیزیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہمارے لیے کہنا آسان ہے کہ ابراہیم لائے، بیٹے کو ذبح کرنے گئے، دمبا آ گیا، لوگ بڑے خوش ہوتے۔ کبھی احساس کیجئے، ایک آدمی مثلا بچے جو ایک بکری کو پالتے ہیں تو اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، 1 سال 2 سال پالا تو اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، کہا قربانی کرنا ہے تو بچے رونے لگتے ہیں، کہا ہم اس کو کاٹنے نہیں دیں گے، ہم نے اس کو پالا ہے، اور سینے سے لگاتے ہیں، روتے ہیں۔ اب انسان دیکھیے، ابراہیم بڑھاپے میں اس مشقت سے انہیں اولاد ملی، وہ بھی اتنی بہترین اولاد کہ وہ کہہ رہی ہے بابا آپ نے جیسا خواب میں دیکھا ہے ویسا کیجئے، صابرین میں سے پائیں گے، اتنا بہترین نبی۔ پھر وہاں بھی انہوں نے زحمتیں اٹھائی، تو تب کہیں جا کر اللہ نے انہیں اولو العزم پیغمبر بنایا، اپنے گھر بنانے کی توفیق اور بہترین تحفہ انہیں ملا کہ اللہ کے گھر کو وہ بنائے جو روز قیامت تک خانہ کعبہ کیا ہے انہی کے نام سے باقی رہے۔ کیونکہ ثبت ہو رہا ہے کہ کون بنایا تھا اس گھر کو؟ کہا ابراہیم اور اسماعیل اپنے ہاتھوں سے اس گھر کو بنائے۔ تو لہٰذا یہ عظمت کہیں جا کے امتحانات کے بعد انہیں یہ رتبہ ملا ہے۔ عزیزان گرامی، ابراہیم کی کس طرح یہ قربانیاں دی ہے، آسان نہیں ہے۔ ہمارے لیے کہنا ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہم بغیر خون دیے، ہم بغیر محنت و مشقت کرے اسلام جیسی دولت ہمیں ملی، محبت اہل بیت جیسی دولت ہمیں ملی، اسے بھی ہم منانے میں نہ جانے کیا کیا تماشے اس میں کرتے ہیں، کیا کیا لڑی جھگڑے اس میں لے کر آتے ہیں، کس قدر ہم اس میں اپنے ایگو، اپنی انا کو لا کر عزاداریوں میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں لا کر تماشے کرتے ہیں کہ جس چیز کے لیے کس طرح انہوں نے قربانیاں دیا۔ عزیزان گرامی، اب واقعات پڑھیے کمیل ابن زیاد نقعی کہ خدا ہمیں بار بار کربلا کی زیارت، مقامات مقدسہ کی خدا زیارت ہمیں نصیب کرے۔ کوفے میں ان کا مزار ہے، کمیل ابن زیاد نقعی، جس سے دعائے کمیل ہے، جس شخصیت سے مولا کے چاہنے والے بہترین
شخصیت جب کمیل ابن زیاد بہت بوڑھے ہو چکے تھے، حجاج ابن یوسف ثقفی بہت ہی ملعون شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ، علی کے محبت کو چھوڑ دو۔ کہا یہ ہونے والی بات نہیں ہے، کہا اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تمہاری جان لے لوں گا۔ کہتا ہے علی کو چھوڑنا یعنی خدا کو چھوڑنا، علی کو چھوڑنا اللہ کو چھوڑنا، علی کو چھوڑنا قرآن کو چھوڑنا، علی کو چھوڑنا رسول کو چھوڑنا، علی کو چھوڑنا یعنی پورے اچھائیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں جان چھوڑ دوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو جو چاہے کر لے۔ کہا میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، کہا میں حاضر ہوں لیکن علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سر تن سے جدا ہو گیا کہ ان کا مزار ہے، مومنین جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کس طرح انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہے دین اسلام کے لیے، جس طرح میثم عمار ہو یا جس طرح دیگر انبیاء ہو یا دیگر اصحاب، جس طرح بہت ہی کم سنا جاتا ہے، شاید سنا ہوا ہو یا نہ ہو، کہ حباب ابن عارت ایک بہترین صحابی تھے مولا کائنات، جن کی قبر پر گریہ وزاری کیا۔ آپ سوچئے کہ ہم اہل بیت کے لیے گریہ وزاری کرتے ہیں، امام امیر المومنین کسی کے لیے گریہ وزاری کرتے ہیں، کہ جہاں کمیل ابن زیاد نخعی کی قبر ہے وہیں حباب ابن عارت کی قبر ہے۔ کہ کون سی شخصیت ہے کہ کس طرح انہوں نے مولا متقیان خود ان کے جنازے میں حاضر تھے، لائے جنازے کو قبر میں رکھا، جب دفنایا تو 3 جملے قبر کے اوپر مولا متقیان نے کہے کہ شخصیت کے بارے میں عزیزان گرامی مولا نے کہا کہ یرحم اللہ خباب ابن العارت، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، تجھ پر رحمت نازل کرے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تیری مغفرت کرے، کہ اللہ کہا تیری رحمت، اللہ کی رحمت تیرے شامل حال۔ عزیزان گرامی جملہ کہتے ہیں فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا، کہ جو تو نے اسلام لے کر آیا ہے بہت ہی رغبت سے تم نے اسلام لے کر آیا ہے۔ عزیزان گرامی یہ مکے کے رہنے والے تھے، جب یہ مکے میں رہے کہ کس طرح ستایا گیا، اذیت پہنچائی گئی لوگوں کو۔ آپ بلال کا جناب عمار ابن یاسر کے والدین کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ کس طرح انہیں ستایا گیا، اذیت دی گئی، کہ ماں باپ کو جناب عمار کے باندھ دیا گیا، رسیوں سے باندھ دیا گیا، جہاں پتھریلی علاقہ تھا اس میں گھوڑوں کو باندھ کر دوڑایا گیا، کہ کس طرح پتھر ان کے چہروں کو لگ رہے تھے، کس طرح پتھر ان کے بدن کو پھاڑ رہا تھا۔ سنگلاخ علاقے سے اس طرح دوڑایا کہ انہوں نے جان دے دیا، ان کا بدن زخمی و چور ہو کر۔ آپ جناب بلال حبشی کو جانتے ہیں، مؤذن پیغمبر خدا، کس طرح بلال کو اذیت کیا گیا کہ بلال کو کپڑے کھول کر گرم پتھر پر لٹا دیا گیا۔ اس طرح لٹایا گیا، کہا تو کہے کہ پیغمبر سے بیزاری اختیار کر، کہا یہ ہرگز نہیں ہوگا، کہا کپڑے ننگا کر کر انہیں اس طرح پتھر پر لٹا دیا گیا، اس طرح جکڑا گیا، اس طرح کہتے ہیں نا گھسا گیا پتھر پر، کہتے ہیں 3 مہینے وہ بستر پر پڑے رہے کہ پورا بدن پورا جس طرح کہتے ہیں نا زخمی ہو کر پیپ بدن سے نکل رہا تھا، اس طرح ان کا بدن ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں چھوڑوں۔ جب وہ 3 مہینے کے بعد اچھے ہوئے تو انہوں کو نہیں چھوڑا گیا، پھر آئے یہ ملعون، آ کر دوبارہ کہا کہ پیغمبر کی سے کیا ہے نفرت کرو، بیزاری کرو، کہا یہ ہو نہیں سکتا، تو ان کے کپڑوں کو کھولا گیا، شیرہ بدن پر لگایا گیا، شہد کی مکھیوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ آپ سوچئے، احساس کیجئے کس قدر زحمتوں کے بعد کہ یہ موقع مل رہا ہے، یہ اعزاز مل رہا ہے کہ سب سے پہلے مؤذن رسول خدا یہ بن رہے ہیں، مؤذن خانہ کعبہ بن رہے ہیں۔ ایسے ہی کسی کو نہیں ملا گیا، ایسے ہی کسی کو رتبہ نہیں ملا، اتنی سارے زحمتوں کے باوجود بعد انہیں یہ موقع کہ حباب ابن عارت مولا کائنات کہتے ہیں فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا، کہ
پیغمبر کے ہاتھوں پر یہ اسلام لایا، کیونکہ مولا کائنات ان کے ہر ایک زندگی کے حصے کو مولا کائنات نے دیکھا کہ کس طرح انہیں ستایا گیا، اذیت کی گئی، کہ اس کے باوجود، تمام اذیتوں کے باوجود انہوں نے بہت ہی محبت سے، راغب سے اسلام لے کر آئے۔ دوسرا وہاجرا طائعا، کہتے ہیں مکے کو اس حال میں چھوڑا کیونکہ مشرک تھے پورے، کوئی ان کا گھر خریدنے کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ جہاں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ اسلام میں جائے، انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، سامان کو چھوڑ دیا، ننگے پیر مکے کو چھوڑ کر مدینہ آئے اسلام کے لیے۔ اب تصور کیجئے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ مثلا کیا ہے، رہتی پوری زندگی کو اچانک چھوڑ دینا اور اسلام کی طرف آ جانا۔ عزیزان گرامی، تیسرا مولا کائنات فرماتے ہیں وقنیا بالکفاف، بہت ہی کم چیزوں میں انہوں نے اکتفا کیا۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں جب یہ آئے تو انہیں چھوڑا نہیں گیا، کہتے ہیں ان کی بہو تھی جو حاملہ تھی 8-9 مہینے کی، ان کا بیٹا تھا، کہتے ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بہو کے پیٹ کو چیرا گیا، بیٹے کو، بچے کو ان کے سامنے مارا گیا، بہو کو مارا گیا، بیٹے کو مارا گیا، یہ دیکھتے رہے، کہا ربنا اللہ، کہنے لگے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے میرے معبود ہے، میرے معشوق، ابھی میری اولاد تیری بارگاہ میں آئی ہے، میری بہو، میرا بیٹا، میرا پوتا تیری بارگاہ میں ہے، اگر تو چاہے گا تو میں بھی تیرے بارگاہ میں آنے والا ہوں۔ یعنی انہوں نے افسوس نہیں کیا، انہوں نے نہیں رویا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کا صلہ یہی ہے، یہ نہیں کہا جب ہم نے کہا اللہ ہمارا پروردگار ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہم اسی طرح استقامت سے۔ وَخَنِيَا بِالْكَفَاء، کہتے ہیں بہت ہی مختصر حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، لباس نہیں تھے، کھانا پینا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ابتدائی اسلام کے حال۔ چوتھی چیز وَعَاشَ مُجَاہِدًا، جب تک یہ زندہ رہے، مجاہد بن کر زندہ رہے، اپنی زندگی کے حالات سے یہ لڑتے رہے، بیوی ماری گئی، بچے مارے گئے، پوتا ان کے سامنے مارا گیا، سب چھین لیا گیا، یہ مجاہد بن کر اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح ڈٹے رہے، اسی حالت میں کہتے رہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہمارا کہنا، ہمارا بول لینا، پڑھ لینا ہمارے لیے آسان ہے، واقعی ہمیں چیز پہ یاد دلاتی ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں۔ عزیزان گرامی، شہدائے کربلا اس کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے استقامت دکھائی اللہ کے لیے، کس طرح یہ ڈٹے رہے دین کے لیے، اللہ کے لیے، کہ کس طرح شہدائے کربلا ہر ایک، کسی ایک کا تذکرہ نہیں ہے، ہر ایک ایسے ہی تھا کہ شب عاشور، عزیزان گرامی، بہت سے افراد آتے ہیں میدان میں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جئیں گے یا مریں گے، یا ہاتھ کٹے گا یا پیر کٹے گا، لیکن امام حسین نے کہا کل جو بھی رہے گا وہ شہید ہوگا، بچنا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس طرح استقامت ہے کہ امام حسین شب عاشور چراغوں کو گل کر کے بتا رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے۔ جب چراغوں کو روشن کیا، کیا دیکھتے ہیں؟ تلواروں کو گردنوں پہ رکھے، کہہ رہے کہ ہم نے ایک مرتبہ ہاں کہہ دیا ہے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے، رسول ہمارے پیغمبر ہمارے رسول، آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو چھوڑ کے جائیں گے قیامت میں شہزادی کو کیا منہ دکھائیں، رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ مولا نے جب ایک ایک کو بہشت میں مقام دکھایا، جناب قاسم آگے بڑھے، اے چچا جان، کیا کل کے شہداء میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ کہ مولا چاہتے تھے بتائے کہ کس طرح کے شہداء میرے قافلے میں ہیں، کہ جناب قاسم کہنے لگے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے میرے نزدیک منہ۔ کہا قاسم تمہارا بھی نام ہے، استقامت دیکھیے، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ عزیزان گرامی، جب جناب قاسم آئے میدان میں، وہ مرحلوں کو طے کیا کہ جب آئے میدان میں اب آخری سلام پیش کیا، چچا جان میری مدد کے لیے آئیے گا۔ عزیزان گرامی، امام حسین دوڑ کر گئے، کیا دیکھا اب جوان بھتیجا، ارے
ایریا رگڑ رہا ہے. جیسے امام حسین کے آتے ہوئے دیکھا فوج میں جو بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کا بدن پامال ہوا. مظلوم کربلا ہے، قاسم کو آغوش میں لیا، آنکھوں میں آنسو تھے، سینہ بھرا ہوا. کہنے لگے قاسم تو بلاتا رہا مدد کے لیے، تیرے چچا پہ شوق تھا، میں تیری مدد کے لیے نہ آ سکا. قاسم کے بدن کو جمع کیا، اس طرح لے کے چلے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. بار الہ ہم سے اس خلیل ذکر کو قبول. بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کرم. بار الہ جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی ان کی مغفرت فرما. اس مجلس کا اجر و جزا مرحومین کے ارواح کو ہدیہ فرما. بار الہ ہمارا خاتمہ بخیر فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کا مرجع جناب مرزا رجب علی مرحوم ابن مرزا علی نقی مرحوم، زینب بیگم مرحومہ بنت کریم بیگ مرحوم.